بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدع کے تصور بر دو قسم است۔ جان لیجئے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں۔ تصور دو قسموں پر ہے، یعنی تصور کی دو قسمیں ہیں۔ اس فصل میں تصور اور تصدیق کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تصور دو قسم پر ہے، یعنی تصور کی دو قسمیں ہیں۔ یکے آنکھ در حصول او احتیاج بنظر و فکر نباشد چون تصور حرارت و برودت و سیاہی و سفیدی و مانند آن۔ تو فرمایا کہ ان میں سے پہلی قسم، یعنی دو قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑتی ہو، وہ تصور جس کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، اس کو تصور ضروری کہتے ہیں۔ تصور کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نظر و فکر و غور و فکر کو بولتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ بس جیسے ہی اس کا تصور ہوتا ہے، یا پھر جیسے ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جس چیز سے اس چیز کا تصور ہوگا تو فوراً اس سے تصور ہو جاتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال دیکھیں، اس سے واضح ہو جائے گی بات۔ چون تصور حرارت و برودت و سیاہی و سفیدی، جیسے حرارت و برودت کا تصور، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم کسی ٹھنڈ جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں فوراً ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی یا نہیں، یا یہ کون سی چیز ہے جو محسوس ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بغیر نظر و فکر کے، بغیر غور و فکر کے وہ ہمیں اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ یہ گرمی ہے۔ ایسے ہی ٹھنڈی و سیاہی و سفیدی، اور ایسے ہی سیاہی اور سفیدی، کالا پن اور سفیدی، جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو سفید ہو تو ہمیں اس کو دیکھتے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز سفیدی ہے، اس سے ہمیں سفیدی کا علم فوراً حاصل ہو جاتا ہے، سفیدی کا تصور فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ یہ سفید ہے، یہ کون سا رنگ ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی سیاہی ہے کہ کسی کالی چیز کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کالی ہے، یا یہ رنگ جو ہے اس کا یہ کالا ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیا چیز ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کالی ہے، اور اس سے سیاہی کا تصور ہمیں حاصل ہو جاتا ہے بغیر نظر و فکر کے۔ وہیں قسم را تصور ضروری خوانند، اور اس قسم کو تصور ضروری کہتے ہیں، یعنی جس کا تصور بغیر نظر و فکر کے ہو جائے اس کو تصور ضروری کہتے ہیں۔ دوم آنکھ در حصول او احتیاج باشد بنظر و فکر۔ دوسری قسم، یعنی تصور کی انہوں نے دو قسم کہی کہ تصور کی دو قسم ہیں، ان میں سے پہلی قسم کو بتا دیا کہ جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر، جس کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے روح، فرشتہ، جن اور ان کے مانند کا تصور، کہ ان کے بارے میں کچھ سننے کے بعد فوراً اس کا علم نہیں ہوتا، اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ بھی علم ہوگا تو اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اس کا تصور حاصل ہوتا ہے۔ وہی قسم را تصور نظری خوانند، اور اس قسم کو تصور نظری کہتے ہیں، یعنی جس تصور کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس قسم کو تصور نظری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وبر ہمیں قیاس تصدیق نیز بر دو قسم است، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی جس طرح تصور کی دو قسمیں ہیں اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ کہ تصدیق ضروری، پہلی قسم ہے تصدیق ضروری کہ محتاج نباشد بنظر و فکر، جو کہ غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے تصدیق ضروری، جس کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔
جیسے کہ اس بات کی تصدیق کہ آفتاب روشن ہے. آفتاب روشن ہے. آپ سے کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے تو آپ فوراً بات مان لیتے ہیں ہاں آفتاب روشن ہے. اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا آفتاب روشن ہے, تو اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کو جیسے ہی اس کا علم ہوتا ہے تو آپ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں آفتاب روشن ہے, یا آپ آفتاب کی طرف دیکھتے ہیں اس سے فوراً آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آفتاب روشن ہے. اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ آتش گرم است, اور جیسے ہی آپ آگ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگ گرم ہے, یا آگ کو آپ پکڑیں یا ہاتھ وغیرہ ڈالیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آگ گرم ہے. اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی قسم کو تصدیق نظری کہتے ہیں. تصدیق ضروری کہ جس کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آفتاب روشن ہے اور آگ گرم ہے, ان چیزوں کی تصدیق, یہ تصدیق ضروری کی قسم سے ہے. دوم تصدیق نظری, دوسری قسم ہے تصدیق نظری. جس طرح تصور کی 2 قسمیں ہیں, تصور ضروری اور تصور نظری, اسی طرح تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں, تصدیق ضروری اور تصدیق نظری. دوم تصدیق نظری کے محتاج باشد بنظر و فکر. دوسری ہے تصدیق نظری جو محتاج ہوتا ہے نظر و فکر, جس کے حصول کے لیے حاصل کرنے والا نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جو انسان اگر جو بھی تصدیق نظری کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر غور و فکر کے تصدیق نظری حاصل نہیں ہوتی ہے. مثال دیکھیں, جیسے اس بات کی تصدیق کہ صانع عالم موجود ہے, عالم کو بنانے والا, عالم کو پیدا کرنے والا موجود ہے, دنیا کو پیدا کرنے والا. دنیا سے مراد دنیا کی جو چیزیں ہیں, دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو بنانے والا ان کے بنانے والا موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کی تصدیق ہمیں فوراً نہیں ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ دنیا کا بنانے والا موجود ہے. اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. وعالم حادث, اور اس چیز کی تصدیق کہ عالم حادث ہے. حادث کہتے ہیں اس چیز کو جو پہلے نہ ہو اور جس کی انتہا ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی جو ختم ہونے والی جو چیز ہو, جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوئی ہو, اور جو آخر انتہا تک نہ رہے, ہے نا, ہمیشہ نہ رہے, پہلے ہی ختم ہو جائے, اس چیز کو حادث بولتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ حادث ہے. اس کی تصدیق بھی غور و فکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اس کی مثال, ان دونوں کی مثال آگے آئے گی. عالم حادث ہے, اس کی مثال آگے آئے گی, وہاں اور بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ بس اتنا جانیں کہ تصدیق نظری اس کو کہتے ہیں جس کو حاصل کرنے میں, جن تصدیقات کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے صانع عالم موجود است, دنیا کو بنانے والا موجود ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کو بنانے والا موجود ہے, اس کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. اور دنیا حادث ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. وغیرہ ہے نا, ان کی جیسی دوسری مثالیں جو ہوں گی ان کے اندر بھی. یہ فصل مکمل ہوئی. فصل تصور نظری را تصور ضروری و تصدیق نظری را تصدیق ضروری حاصل می تما کر دو. آپ نے تصور نظری اور تصور ضروری اور تصدیق نظری اور تصدیق ضروری کی تعریف پڑھ لی. ٹھیک ہے, اب یہ بتا رہے ہیں کہ تصور نظری اور تصدیق نظری, ان دونوں کو نظر و فکر کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. تو ان کو حاصل کیا کیسے جائے گا وہ بتا رہے ہیں کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے, ہے ان تصورات کو جن کو حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ان تصورات سے حاصل کیا جائے گا جن کو حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ان سے ان تصورات کا علم حاصل ہوگا جن کے اندر غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. اور ان تصدیقات کا علم, ان تصدیقات کا حصول, ان تصدیقات کا حصول جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کا حصول ان تصدیقات سے ہوگا جن کو حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی صاف سیدھی بات آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تصور جو
جن میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، جن کو دیکھتے ہی ہمیں علم ہو جاتا ہے، وہ ان کے ذریعے سے ہم ان تصورات کو حاصل کر سکتے ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. اور ان تصدیقات نظری، وہ تصدیقات جن کو ہم بغیر نظر و فکر کے حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ان تصدیقات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. بطریق نظر و فکر، کس طریقے پر حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن کس طریقے پر؟ نظر و فکر کے طریقے پر، غور و فکر کے طریقے پر. غور و فکر اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں عبارت است از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصلہ بر وجہ کے ادا کند بحصول تصوری یا تصدیقی کے حاصل نبودہ باشد. اور نظر و فکر نام ہے تصورات یا تصدیقات حاصلہ کو، یعنی وہ تصورات جو ہمیں حاصل ہو چکے ہیں یا وہ تصدیقات جو ہمیں حاصل ہو چکے ہیں، ان تصورات کو جن کو ہم جانتے ہیں یا ان تصدیقات کو جن کو ہم جانتے ہیں، اس طریقے پر ترتیب دینے کے ذریعے سے، اس طریقے پر ان کو ترتیب دینا کہ جو ادا کر دے، یعنی جن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے، ہے نا، ادا کند بحصول تصوری یا تصدیق حاصل نبودہ باشد، جو اس بات تک پہنچانے والی ہو کہ ان تصورات یا ان تصدیقات کا حصول ہو جائے جن کا حصول نہیں تھا. یعنی غور و فکر نام ہے اس چیز کا، اس چیز کا نام ہے کہ وہ تصورات یا وہ تصدیقات جو ہمیں معلوم ہیں ان کو ہم اس طریقے پر ترتیب دیں کہ وہ ایسے تصورات اور ایسے تصدیقات کی طرف ہمیں پہنچا دے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی کوئی چیز ہمیں معلوم ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن کو ہم جانتے ہیں، جن چیزوں کو، ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں اس طرح رکھیں کہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ہمیں ایک تیسری چیز حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اسی کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا، کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں ان کو اس طریقے پر ترتیب دے کہ ان سے ایک تیسری بات جو ہمیں معلوم نہیں تھی وہ ہمیں معلوم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں غور و فکر، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ تعریف پھر سے دیکھ لیں. غور و فکر نام ہے تصورات یا تصدیقات کو ترتیب دینے کا اس طریقے پر جو بتائیں، ٹھیک ہے، جو پہنچا دے تصور، ایسے تصور یا ایسے تصدیقات کے حصول تک، جو پہنچا دے ایسے تصورات یا ایسے تصدیقات کے حصول تک جو کہ حاصل نہیں تھے، ٹھیک ہے. نظر و فکر نام ہے تصورات یا تصدیقات کو اس طریقے پر ترتیب دینے کا جو ایسے تصورات یا ایسے تصدیقات کے حصول تک پہنچا دے جو ہمیں حاصل نہیں تھے. چنانکہ تصور حیوارہ با تصور ناطق جمع کنی، جیسے کہ آپ حیوان اور ناطق کے تصور کو جمع کریں. ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی ہے نا، ہمیں دو چیزوں کا تصور ہمیں حاصل ہوا، ایک حیوان اور دوسرا ناطق. حیوان کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، ٹھیک ہے. حیوان کی ویسے بہت لمبی تعریف ہے، حساس، متحرک، بالارادت اور جوہر، قابل عبادت، ثلاثہ، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر. تو یہ باتیں اور آگے آئیں گی. آپ بس اتنا سمجھیں کہ حیوان کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، ٹھیک ہے، جو چیزوں کو محسوس کر سکتا ہو، جو خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہو، ٹھیک ہے. اس چیز کا نام ہے، اس کا نام ہے حیوان. اور دوسرا ہے ناطق. ہمیں ناطق کا تصور حاصل ہوا. ناطق کہتے ہیں، اصل میں ناطق کا معنی تو یہ ہے بولنے والا، لیکن ناطق کہتے ہیں مناطقہ کے یہاں. ناطق وہ ہے جو جس کے اندر عقل ہو، جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو، اس کو ناطق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک حیوان کا علم حاصل ہوا، ٹھیک ہے، تمام جاندار کا علم ہمیں حاصل ہوا، اور دوسرا ناطق کا علم ہمیں حاصل ہوا، ٹھیک ہے. ہم نے حیوان کا ایک تصور کیا اور ناطق کا تصور کیا، ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا تصور تو ہمیں پہلے سے تھا، اب ہمیں کوئی تیسری چیز حاصل کرنی ہے ان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو ہم حیوان کو اور ناطق کو دونوں کو جمع کر دیں گے. دونوں کو جب جمع کریں گے اس طریقے پر کہ ہم کہیں گے حیوان ناطق، تو اس سے ایک تیسرا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا جو کہ انسان ہے، کیونکہ انسان کو ہی حیوان ناطق بولتے ہیں. وہ حیوان جو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ صرف انسان ہے، ٹھیک ہے. دوسرے جو حیوان ہیں، کتا، بلی، جانور جتنے بھی ہیں، تو ان کے اندر
غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے سے حیوان اور ناطق کو جب ہم نے جمع کیا تو ہمیں انسان کا تصور حاصل ہو گیا. اسی کو بولتے ہیں غور و فکر، کہ دو چیزوں جو ایسے دو تصورات جو ہمیں حاصل تھے ان کو اس طریقے پر رکھنا کہ ان سے ایک تیسرا علم ہمیں حاصل ہو جائے، تیسری چیز کا جو ہمیں حاصل نہیں تھا. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. چنانکہ تصور حیوارہ با تصور ناطق جمع کنی و گوئی حیوان ناطق عزیجہ تصور انسان کے حاصل نبودہ باشد حاصل شود. جیسا کہ آپ حیوان کو انسان ناطق کے تصور کے ساتھ جب آپ جمع کریں، آپ حیوان کے تصور کو حیوان کو ناطق کے ساتھ جمع کریں، حیوان کے تصور کو ناطق کے ساتھ جمع کریں اور کہیں حیوان ناطق، تو اس جگہ سے انسان کا تصور ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جو کہ حاصل نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے، اسی کو نظر و فکر بولتے ہیں. جو حاصل نہیں تھا ہمیں حاصل شود حاصل ہو جائے گا. اس جگہ سے انسان کا تصور جو حاصل نہیں تھا حاصل ہو گیا یا حاصل ہو جائے گا. یہ تو تصور کی مثال تھی کہ غور و فکر تصورات کے اندر کی جائے اور اسے ایک تصورات نظری یعنی ایک ایسا تصور حاصل ہو جائے جو ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ ایک تصور حاصل ہو جائے. یہ تصور کی مثال تھی. اور اب تصدیق کی مثال آ رہی ہے کہ تصدیقات کو ہم ایسے دو تصدیقات کو ہم جمع کریں جن کا علم ہمیں پہلے سے ہے، تو ایسے دو تصدیقات کو اس طریقے پر جمع کریں کہ وہ دونوں تصدیقات ہمیں ایک دوسری تصدیق تک پہنچا دیں جن کا علم ہمیں نہیں تھا. دیکھیں، باں کے چو تصدیق باں کے عالم متغیر است، با تصدیق باں کے با تصدیق با آ کے ہر چیز متغیر است حادث است جمع کنی و چنی گوئی کہ عالم متغیر است و ہر چیز متغیر است حادث است عزیجہ تصدیق باں کے عالم حادث است حاصل شود. تصدیق کے اندر غور و فکر کی مثال دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ اس تصدیق کو کہ عالم متغیر ہے، آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ عالم متغیر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری بات آپ کو یہ بھی معلوم تھی کہ جو کچھ بھی متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ بدلاؤ انہی چیزوں کے اندر ہوتی ہیں جو بعد میں پیدا کی جاتی ہیں اور وقت سے پہلے، مطلب اس کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. انہیں کہتے ہیں انہی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں حادث کہتے ہیں. تو تبدیلی جو ہوتی ہے وہ حادث کے اندر ہوتی ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے. اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے کہ عالم یعنی دنیا کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. ایسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو چیز آج نہیں تھی وہ کل ہو جاتی ہے. جہاں آپ آج جیسے آج کوئی زمین پھلدار ہے، کوئی کسی جگہ پر آج درخت اگ رہے ہیں بہت تیزی سے، لیکن بعد میں وہ زمین بنجر ہو جائے، یا زمانے میں جتنی بھی چیزیں بدلتی رہتی ہیں کہ گھر کبھی کہیں پہ گھر بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہوتی ہے جا رہی ہیں، یہ ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عالم متغیر ہے، عالم کے اندر تبدیلی ہوتی ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تبدیلی انہی چیزوں کے اندر ہوتی ہیں جو چیزیں حادث ہوتی ہیں، یا جس چیز کے اندر بھی تبدیلی ہوگی تو وہ حادث ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دونوں چیزیں معلوم ہیں، آپ نے ان دونوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہاں سے ایک تیسری تصدیق حاصل ہوگی کہ عالم حادث ہے، کیونکہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے. تو یہ بات حاصل ہو جائے گی آپ کو کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ اس تصدیق کو کہ عالم متغیر ہے جمع کریں اس تصدیق کے ساتھ کہ جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، اور اس طرح آپ کہیں کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، ٹھیک ہے. تو اس جگہ سے آپ کو اس بات کی تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ عالم حادث ہے، ٹھیک. اس بات کی تصدیق آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ عالم حادث ہے. اسی کو یہ ہو گئی تصدیق کے اندر غور و فکر کی مثال کہ آپ نے ایسے دو تصدیقات کو جمع کیا جن کا علم آپ کو پہلے سے تھا. ان کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کو جب آپ نے جمع کیا تو اس سے ایک تیسری تصدیق حاصل ہوئی. اس طریقے پر آپ نے ان کو جمع کیا کہ اس سے ایک تیسری تصدیق حاصل ہو گئی کہ عالم حادث ہے. اس کی تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی. اسی طریقے کو غور و فکر کہتے ہیں کہ
معلومات کو اس طریقے پر رکھنا کہ وہ مجہولات تک پہنچا دیں، اسی کو بولتے ہیں غور و فکر. ٹھیک، یہ فصل مکمل ہوا. فصل امتیاز آدمی از دیگر حیوانات بآں است کہ او مجہولات را از معلومات بطریق نظر حاصل می تواند کرد بخلاف سائر حیوانات. اب یہاں سے انسان اور دوسرے حیوانات کے درمیان فرق کرنے جا رہے ہیں کہ انسان بھی حیوان ہے اور دوسرے جو حیوانات ہیں گھوڑا، گدھا، کتا، بلی وغیرہ، یہ سب کے سب حیوان ہیں. انسان بھی حیوان ہے، تو ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کیا ہے دوسرے حیوانات کے درمیان؟ تو بتا رہے ہیں کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان معلومات کے ذریعے سے، معلومات کی مدد سے مجہولات کو غور و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے. غور و فکر کی مدد سے وہ انسان معلومات سے مجہولات کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی انسان کو اگر کوئی چیز معلوم ہے اور کوئی چیز نہیں معلوم ہے، تو جو چیزیں انسان کو معلوم ہے ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جو چیز اسے نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، انسان کو جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایسی چیز معلوم کر لیتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہے. اور دوسرے حیوانات کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ معلومات کے ذریعے سے وہ مجہولات کو حاصل کر لے، وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. امتیاز آدمی را از دیگر حیوانات بآں است کہ او مجہولات را از معلومات بطریق نظر حاصل می تواند کرد بخلاف سائر حیوانات. آدمی کو امتیاز دوسرے حیوانات سے اس طریقے پر ہے، آدمی کو امتیاز دوسرے حیوانات سے اس طریقے پر حاصل ہے کہ آدمی مجہولات کو معلومات سے غور و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے. آدمی مجہولات کو معلومات سے غور و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے حیوانات نیچے حاصل میں توانت کرد کے نیچے لکھا ہے بر وجہ ثواب، یعنی درست طریقے پر. غور و فکر کے اندر جب وہ صحیح غور و فکر کرتا ہے تو نتیجہ صحیح نکلتا ہے. یعنی ایک چیز جو اس کو نہیں معلوم ہے وہ اس تک صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ عالم حادث ہے، یہ چیز اس کو نہیں معلوم تھی، لیکن جب اس نے عالم متغیر اور ہرچہ متغیر است حادث است ان دونوں کو جمع کیا اور ان میں جب اس نے غور و فکر کیا اپنے معلومات کے اندر تو وہ اس تک پہنچ گیا کہ عالم حادث ہے. اگر صحیح طریقے سے اس نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بہت سی چیزیں معلوم تھی اور ان میں اس نے غلط طریقے سے غور و فکر کیا تو وہ اس بات کی طرف بھی پہنچ سکتا ہے کہ عالم قدیم ہے، وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ عالم قدیم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے غور و فکر کے اندر بھی ثواب یعنی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. غور و فکر اگر درست طریقے پر کیا گیا تو نتیجہ بھی درست نکلتا ہے، لیکن اگر غور و فکر درست طریقے پر نہیں کیا گیا ہے تو نتیجہ بھی غلط نکل جاتا ہے. پس بر ہماکس لازم است کے طریق نظر و صحت و فساد، طریق نظر و صحت و فساد آرا بر شناسد تا چو خواہند کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی را از معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ بر وجہ ثواب حاصل کنند توانند کرد. تو اب جب انسان اور دوسرے جانوروں دوسرے حیوانات کے درمیان ایک فرق یہی ہے کہ وہ مجہولات کے ذریعے سے معلومات کو غور و فکر کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ غور و فکر کے طریقے کو وہ جانے اور اس کے اندر صحت و فساد کو جانے کہ غور و فکر کا صحیح طریقہ کیا ہے اور فاسد طریقہ کیا ہے. غور و فکر کب نتیجہ کب صحیح نکلتا ہے اور کب غلط نکلتا ہے، اس کو یہ باتیں معلوم کرنی ضروری ہے تاکہ جب وہ چاہے کہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی جو تصورات یا جو تصدیقات اسے معلوم نہیں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہے، ان تصورات یا ان تصدیقات کے ذریعے سے جو اس کو معلوم ہے درست طریقے پر اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکے. اور اگر ان چیزوں کو وہ نہیں جانے گا تو وہ نتیجہ درست نہیں نکال پائے گا، درست طریقے پر وہ مجہولات کو حاصل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، پس بر ہماکس لازم است کے طریق نظر و صحت و فساد آرا بشناسد. بس ہر شخص پر لازم ہے کہ نظر کے طریقے کو اور اس کے صحیح ہونے اور فاسد ہونے کو پہچان لے، کہ وہ جانے نظر کے غور و فکر کے صحیح طریقے کو وہ جان لے اور
اس کے غور و فکر کے صحت و فساد کو جان لے، غور و فکر کے طریقے کو جان لے اور اس کے اندر صحت و فساد کو جان لے کہ صحیح کب ہوتا ہے غور و فکر اور کب غور و فکر غلط ہوتا ہے، اس کو جان لے تاکہ جب وہ چاہے کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی را از معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ بروجہ ثواب حاصل کنند توانند کرد، تاکہ جب وہ چاہے یعنی انسان ہر شخص جب چاہے تو جب یہ چاہے کہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کو معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ کے ذریعے سے حاصل کرے درست طریقے پر بروجہ ثواب حاصل کنند، درست طریقے پر جب وہ حاصل کرنا چاہے تو توانند کر تو وہ ان کو درست طریقے پر حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں. وہ کسانے کے من عند اللہ معید باشند بنفوس قدسیہ ایشاں در دانستنے چیزہا محتاج بنظر نہ باشند. اور وہ لوگ جن کی اللہ کی جانب سے مدد کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کی اللہ کی جانب سے مدد کی جاتی ہے نفوس قدسیہ کے ذریعے سے، پاک جانوں کے ذریعے سے جن کی مدد کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، ان کو کسی چیز کو حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی کچھ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اس کے ولی ہوتے ہیں، قریبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو جن کی مدد کی جاتی ہے نفوس قدسیہ کے ذریعے سے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے نفوس قدسیہ کے ذریعے سے، تو وہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو انہیں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ جیسے ہی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز.